بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمۃ المجازات، ہدایت النحو سبق نمبر 50۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے کلم المجازات کو بیان فرما رہے ہیں، چاہے وہ حرف ہوں یا اسم ہوں جو جملوں کے اوپر داخل ہوتے ہیں۔ شرط جزا کا مفہوم ان جملوں کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو اب یہاں شرط جزا کے اعتبار سے بیان بھی کیا جا رہا ہے، پھر اس کی 4 قسمیں بنائی جا رہی ہیں کہ شرط جزا کے اعتبار سے کہ دونوں شرط جزا ماضی ہوں یا دونوں مضارع ہوں، تو پہلا ماضی دوسرا مضارع، پہلا مضارع دوسرا ماضی، 4 قسمیں۔ اس کے بعد پھر فا آنے کے اعتبار سے جزا کے اوپر فا آئے گی یا نہیں آئے گی، اس اعتبار سے یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ 3 صورتیں بیان فرمائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر 4 صورتیں اور اس اعتبار سے ذیلی بیان فرمائی ہیں، اور اس کے بعد یہ بیان فرمایا ہے کہ ان کہاں مقدر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کہاں مقدر ہوتا ہے۔ تو ان کے مقدر ہونے کے اعتبار سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ویسے تو 6 صورتیں بیان فرمائی ہیں، لیکن 5 صورتیں ٹھیک ہیں۔ 6ٹھی صورت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کو تسامح ہوا ہے، نفی والی صورت میں وہ مسٹیک ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور اس کے بعد آخر میں ایک قاعدہ بیان فرما کے ایک مثال کے ساتھ اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور یوں یہ سبق ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا اس سبق کا خلاصہ۔ اب آئیے کلمۃ المجازات۔ اما کلم المجازات، بہرحال وہ کلمے جو شرط جزا کے طور پر آتے ہیں اور جزا وہ حرفاً حرف ہوں، کانت او اسمن یا وہ اسم ہو، فہیت تدخل علی الجملتین، وہ 2 جملوں پر داخل ہوتے ہیں۔ 2 جملوں اس لیے کہا کہ پہلا شرط دوسرا جزا، منطق اصطلاح میں پہلا مقدم دوسرا تالی، لیدل تاکہ یہ دلالت کرے علی اس بات پر کہ ان الاولی پہلا جو ہے سبب، یہ سبب بنتا ہے لثانیہ دوسرے کے لیے، سبب بنتا ہے دوسرے، یعنی شرط سبب بنتا ہے جزا کے لیے۔ شرط ہوتی ہے اذا وجد الشرط وجد المشروط، فات الشرط فات المشروط، شرط پائی جاتی ہے تو جزا پائی جاتی ہے۔ تو پہلا سبب بنے گا دوسرے کے لیے، سبب نہ بنے دوسرے کے لیے تو پھر وہاں پر یہ ترتیب ٹھیک نہیں ہوگی، جیسا کہ اس سبق کے بالکل اخیر میں مصنف اس بات کو مثال سے سمجھائیں گے۔ وَتُسَمَّى الْأُولَى شرطًا، پہلے کا نام شرط رکھا جاتا ہے یہاں، والثانیہ اور دوسرے کا نام جزا، منطق میں کیا کہتے ہیں مقدم اور تالی۔ اور میں نے اپنے طور پر آپ کو سمجھایا تھا کہ جیسے ٹریکٹر اور ٹرالی۔ اچھا، اب یہاں پر 4 صورتیں بیان فرما رہے ہیں شرط جزا کے اعتبار سے، دونوں مضارع، دونوں ماضی، کوئی ایک ماضی مضارع، تو 4 بن جاتی ہے۔ مثلا ثم ان کان الشرط والجزاء مضارعین، دونوں مضارع ہوں، یجب الجزم فیہما لفظا، ان میں پھر جزم کیا ہے لازم ہے، ظاہر بات ہے مضارع معرب ہوتا ہے اور وہ جزم کو قبول کرے گا تو دونوں میں جزم آئے گی، واجب ہوگا۔ ان تکرمنی اکرم کا، اصل میں تھا تکرمونی اکرمو کا، تو جزم آ گئی دونوں میں شرط جزا میں، اگر تو میرا اکرام کرے گا میں بھی تیرا اکرام کروں گا۔ دوسری صورت و انکار ماضی، یعنی دونوں کیا ہوں ماضی ہوں، تو ماضی آپ کو پتہ ہے مبنی پر فتح ہوتی ہے عام طور پر، تو لہٰذا مبنی اصل ہے، تو وہ تو اس کے اندر جزم نہیں آئے گی۔ لم تعمل فیہما لفظا، اس میں لفظاً کوئی عمل بھی نہیں کیا کرے گا وہ، نہ ہو جیسا کہ ان ضربتا ضربتو، کوئی عمل نہیں ہوا نا، ماضی مبنی پر فتح ہے، مبنی اصل ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْجَزَاءُ وَحْدَهُ مَاضِيًا، اور اگر جزا ہی ماضی ہو اکیلی، مضارع نہ ہو، شرط نہ ہو ماضی، تو ایسی صورت میں یجب الجزم فی الشرط، شرط کے اندر جزم آئے گی، کیونکہ شرط کیا ہوگا مضارع معرب ہوگا۔ ان تضربنی، دیکھا تضربو تھا، ضربتو کا جزا ہے ماضی ہے، وہ مبنی ہے جی، مبنی اصل ہے۔ چوتھی صورت اس کے الٹ ہو جائے گی، وَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ وَحْدَهُ مَاضِيًا، اگر شرط اکیلے ماضی ہو تو جاز فی الجزاء الوجہان، جزا میں 2 وجہ جائز ہیں۔ جزا کیا ہوگا مضارع معرب، اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں، جزم لائیں یا نہ لائیں۔ ان جئتنی، یہ اگر تو آیا میرے پاس، یہ ماضی ہے،
اکرم کا پڑھیں مضارع کو، اکرمو کا پڑھیں، دونوں صورتیں جائز ہیں آپ کے لیے. صحیح ہو گیا. وعلم جان لو، یہاں تک تو یہ شرط جزا کے ماضی مضارع ہونے کے اعتبار سے باتیں تھیں کہ جزم کہاں آتی ہے کہاں نہیں آتی. تو خلاصہ یہی نکلا، ماضی مبنی ہے اس پر جزم شزم نہیں آئے گی، اور جو مضارع ہے وہ اس پر جزم آ سکتی ہے. بس یہ خلاصہ نکلا. وعلم جان لو انہ اذا کان الجزاء ماضیا، جب جزا ماضی ہو بغیر قد کے بغیر ہو. یہ صورت نمبر 1 بیان ہو رہی ہے 3 صورتوں میں سے. تو پھر ایسی صورت میں لم یجوز الفاء فی، اس میں فا جائز نہیں ہوگی. اب جیسا کہ ان اکرم تری اکرم تو کا، اگر تو میرا اکرام کرے گا میں بھی تیرے اکرام کروں گا. یہاں جزا ماضی ہے اکرم تو کا، ٹھیک ہے، اور بغیر قد کے ہے، تو اس میں فا جائز نہیں ہے. فا اکرم تو کا نہیں پڑھیں گے. قال اللہ تعالی ومن دخلہ کان آمینہ، کان آمینہ. یہاں بھی دیکھ لیں کہ فا کانا نہیں پڑھیں گے، کانا ماضی ہے. وَإِن كَانَ، دوسری صورت اس میں آئی ہے وَإِن كَانَ مُضَارِعًا مُثْبَتًا أَوْ مَنْفِيًّا، اگر مضارع مثبت ہو، جزا کیا ہو، مضارع مثبت ہو یا منفی ہو لیکن لا کے ساتھ آئی. جاز فی الوجہان، دو وجہ جائز اس میں. ان تضربنی، اگر تو مجھے مارے گا، اضربک، ٹھیک ہے، فاضربک، دونوں ہو سکتے ہیں. اضربک فاضربک، فا لائیں نہ لائیں. وَإِن تشتمنی، اگر تو مجھے برا بلا کہے گا، لا اضربک، میں تجھے نہیں ماروں گا. یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں فلا اضربک، میں تجھے نہیں ماروں گا. دونوں صورتیں اس میں جائز ہیں. اچھا، تیسری صورت یہ ہے کہ وَإِن لَمْ يَكُنِ الْجَزَاءُ أَحَدُ الْقِسْمَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ، اگر یہ احد القسمین المذکور، کہ اگر یہ جزا ان دونوں قسموں میں سے نہ ہو جو گزشتہ یہ 2 قسمیں ابھی گزر گئیں. فیجب الفاء فی، پھر اس میں فا واجب ہو جائے گی، لانا واجب ہے. وذالک فی 4 صور، اور یہ کس طرح کی کتنی صورتیں بنیں گی؟ 4. اب وہ 4 صورتیں ذیلی کون سی بنیں گی ان کو سن لیں. الاولی، پہلی صورت، ان یکون الجزاء ماضیا، جزا ماضی ہو مع قد کے ساتھ آئی ہو. قول تعالی ان یسرق، اگر وہ چوری کرتا ہے، فقد سرق اخ له من قبل، پس اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی ہے. فقد سرق، سرق ماضی ہے نا، جزا بھی ہے، فقد کے ساتھ ہے، تو اس پر فا لائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، فا لانی ہے اس کے اوپر. اچھا جی، اس میں یعنی واجب ہے فا کو لانا. دوسری صورت یہ بنتی ہے ان یکون الجزاء مضارعا، جزا ماضی نہ ہو مضارع ہو لیکن منفی ہو بغیر لا کے. پیچھے لا والی بات ہوئی تھی، یہاں لا کے بغیر منفی والا ہو، کوئی اور منفی کر آیا ہو، جیسے کہ قول تعالی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی ڈھونڈتا ہے اسلام کے علاوہ، یا جو کوئی ڈھونڈے اسلام کے علاوہ دین کو تلاش کرے. فَلَن يُقْبَلَ، اب یہاں لن آیا ہے، لا نہیں آیا نفی کے لیے. فَلَن يُقْبَلَ، تو اب یہاں دیکھ لیں کہ یہاں فا لازم ہے، یہاں بھی فا آئی ہے. فَلَن يُقْبَلَ. الثالثة ان يكون جملة اسمیہ، ان يكون الجزاء، یعنی جزا جملہ اسمیہ ہو. تیسرا یہ ہے کقول تعالی من جاء بالحسنۃ، جو کوئی نیکی کرے گا فلہ عشر امثالها، پس اس کو 10 نیک اس جیسی ملیں گی. اب دیکھیں فلہ، یہ جزا یہاں پر کیا بن رہا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے. لہو خبر مقدم ثابت قائل کے ساتھ مل کر، عشر امثالها یہ مرکب اضافیہ ہو کر اس کا مبتدا مؤخر، جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہو گیا. الرابعۃ، چوتھی، ان یکون الجزاء، کہ یہ جزا جملۃ انشائیۃ، جملہ انشائیہ ہو. جملہ انشائیہ میں پھر آگے ظاہر بات ہے اس کی 10 قسمیں آپ نے پڑھی تھی، 10-11، ان میں سے ایک قسم یہاں آئی ہے اما امرن، یا تو وہ امر ہوگا. قول تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر کہہ دیجیے اگر تم محبت رکھتے ہو واقعی اللہ تعالیٰ سے، فاتبعونی، پس اتباع کرو میری. اب دیکھیں یہاں فا آئی ہوئی ہے، فا جملہ انشائیہ، جزا یہاں بن کر آ رہے امر کی صورت میں. اتبعونی امر ہے، بس میری اتباع کرو. وَإِمَّا نَهْيًا، یا نہیں ہو سکتی ہے اس میں سے انشائیہ میں. قول تعالی فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پس اگر تم جانچ لو ان مومنات کو، ان کے بارے میں، فَلَا تَرْجِعُونَ الْكُفَّارَ، تمہیں اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ مومنات ہیں، جانچ لو اچھی طرح، تو پھر ان کو نہ لٹاؤ کفار کی طرف. فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ، یہ دیکھیں فا لائی ہوئی یہاں پر، لازمی ہے نا. یا استفہام انشائیہ میں سے آ جائے، وہ بھی انشائیہ کی قسم ہے استفہام بھی. ان ترکتنا فمن یرحمنا، اگر تو ہمیں چھوڑے گا تو پھر ہم پر رحم کون کرے گا. فمن، فآئی ہوئی ہے.
او دعان یا دعا بھی انشائیہ کی قسم نمبر 11 تھی کہ قولی کا ان اکرمتنا، اگر تو ہمارا اکرام کرے گا فیرحمک اللہ، بس اللہ تجھ پر کیا کرے گا، رحم کرے گا۔ اب یہاں دیکھیں دعا میں آئی، دعا ہی ہوئی ہے فیرحمک اللہ۔ وقد یقع، اور آگے کہتے ہیں کبھی واقع ہوتا ہے اذا المال جملہ الاسمیہ، جملہ اسمیہ کے ساتھ اذا جو ہے یہ موضع الفا، فا کی جگہ پر قائم مقام اذا آ جاتا ہے، اذا فا کی جگہ پر آ جاتا ہے اس کی نائبیت میں، یعنی اس کی جگہ پر آ کر فا والا کام وہ گویا اذا کر رہا ہوتا ہے اس کی جگہ پر، قولی تعالیٰ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیهِمْ، اور اگر پہنچے ان کو کوئی برا حال، بری چیز، مصیبت، بما قدمت ایدیہم، ان کے ہاتھوں کی جو کچھ آگے کمائی ہے ان کے سبب سے، اذا ہم یقنطون، اب اذا یہاں فا کی جگہ پر آیا ہوا ہے تو وہ یکدم کیا ہو جاتے ہیں، پھر مایوس ہو جاتے ہیں۔ اچھا وَإِنَّمَا تقدر تقدر، اور بے شک کبھی مقدر ہوتا ہے ان، کس کے بعد الافعال الخمستی، 5 افعال کے بعد وہ جو ہے مقدر بھی ہو سکتا ہے۔ اب 5 افعال کون سے ہیں، یہ الامر، امر کے بعد جیسے تعلم تنجو، اصل میں ہے ان تتعلم، ان تعلم تنجو، ٹھیک ہے، تو سیکھ نجات پائے گا۔ والنہی، نہی جیسے لا تکذب یکن خیر لک، مت جٹلا بہتر ہوگا تیرے لیے، اب یہ اصل میں ہے الا تکذب، اگر تو نہیں جٹلائے گا، یکن خیر لک یہ ہوگا بہتر تیرے لیے۔ والاستفہام، استفہام کے بعد اس طرح نحو حل تزورنا نکرم کا، کیا تو ہماری زیارت کرے گا کہ ہم تیرا اکرام کریں، نکرم کا، اصل میں ان تزرنا نکرم کا۔ تمنی جیسے لیتک عندی اخدم کا، کاش کہ تو میرے پاس ہوتا میں تیری خدمت کرتا، اصل میں ہے ان تکن عندی اخدم کا۔ اچھا نمبر 5 والعرض، عرض کے بعد اس طرح جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرہ، الا تنزل بنا فتصیب خیرہ، اصل میں ہے ان تنزل بنا فتصیب خیرہ، اگر تو اترے ہمارے پاس، آئے ہمارے پاس تو تو پہنچے بھلائی کو، یعنی اچھے کھانے اکرام کو۔ اچھا یہ 5 صورتیں تو پوری ہو گئیں جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الافعال الخمسہ، یعنی ان کے بعد 5 افعال کے بعد کیا ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے، ان شرطیہ۔ آگے مصنفت کے تصامف، یعنی یہاں چشم پوشی غلطی ہو رہی ہے ان سے، وہ یہ ہے بعد النفی فی بعض المواضع، کہتے ہیں نفی کے اندر بھی بعض مواضع میں اس طرح ہو سکتا ہے۔ آگے مثال دیتے ہیں، نحو جیسے کہ لا تفعل شرن یکن خیر لک، تو نہ کرے برائی کا کام، بہتر ہوگا تیرے لیے۔ اب دیکھیں یہاں لا کو تو نہیں کہہ سکتے ہیں ہم، نہیں کہیں گے تو اوپر نہیں کی مثال تو گزر چکی ہے نا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کی لانے کی کیا ضرورت ہے، اگر اس کو آپ نفی کہیں تو یہ بنتا نہیں ہے، تو نہیں کرتا برائی کا کام تو بہتر ہے تیرے لیے، کیوں، وجہ یہ ہے کہ ان مقدر وہاں ہوتا ہے جہاں طلب کا معنی ہو، اور طلب کا معنی کس میں ہوتا ہے، انشاء میں، تو انشاء والے گزر گئے 5 جو ابھی یہاں پر بیان ہوئے، اور نفی جو ہے وہ انشاء کی قسم نہیں ہے، وہ تو خبریہ ہے، تو نفی خبر محض ہے، تو خبر محض میں ان کیسے مقدر ہو سکتے ہیں، تو گویا یہ مصنف کا تسامو ہے، یہاں پر چشم پوشی ہے، اس کو آپ نوٹ فرما لیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ سبق کے اخیر میں فرماتے ہیں وذالک اذا، یہ سارا معاملہ اس وقت ہوگا اذا قصد، جب کہ یہ قصد کیا جائے ان الاول سبب الثانی، کہ اول سبب بن رہا ہے دوسرے کے لیے، یعنی شرط سبب بن رہا ہے جزا کے لیے، جیسے میں نے عرض کیا تھا، کما رأیت فی الامثلۃ، جیسے کہ تو مثالوں میں دیکھ چکا ہے، فإن معنی قولنا، کہتے ہیں کہ پھر یہ معنی اس کا بنے گا قولنا تعلم تنجو، کہ تو سیکھ تیرے لیے بہتر ہوگا، اس کا مطلب ہوگا ان تتعلم تنجو، اگر تو سیکھے گا تیرے لیے بہتر ہوگا، وکذالک البواقی، اسی طرح باقی میں سب کی ساتھ پوری تشریح کر کے آ چکا ہوں۔ فلذلک امتنع قولی کا، کہتے ہیں اسی وجہ سے یہ بات منع ہے کہ تو یوں کہے لا تکفر تدخل النار، مت کفر کر تو آگ میں داخل ہوگا، کیوں منع ہے، لامتناع سببیہ، کیونکہ یہاں اول سبب کا ثانی کا سبب نہیں بن سکتا، کیوں، اذ لا یصح، اس وجہ سے کہ نہیں ہے صحیح، ان یقال، یوں کہا جائے، الا تکفر تدخل النار، اگر تو نہیں کفر کرے گا تو جہنم میں داخل ہوگا، یہ کیا بات ہوئی کہ تو کفر اگر نہیں کرے گا تو جہنم میں داخل ہوگا، تو گویا یہ کفر نہ کرنا جہنم میں داخل ہونے کا سبب یہ تو نہیں ہے، کفر نہ کرنا تو جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے،
تو اس لیے مصنف نے یہ مثال دے کر اس بات کو سمجھا دیا۔